السلام علیکم معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت حسنین کریمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کا ایک محبت بھرا واقعہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام نسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین سلام اللہ علیہما نے بچپن میں تختیاں لکھیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے کہ فیصلہ کریں کہ خط کس کا اچھا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں نے تختیاں علیحدہ علیحدہ لکھیں اور پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ میرا خط شاندار ہے۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ میری تختی کا خط شاندار ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا میری تختی کا خط شاندار ہے۔ یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ اس تکرار پر اپنے ابا جان شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ بابا جان، یہ ہمارا فیصلہ فرما دیں کہ ہم دونوں میں سے کس کی تختی کا خط اچھا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ امام حسن پاک کی تختی کی لکھائی کمال کی ہے، خوبصورت ہے، اور جب حسین پاک کی تختی کو دیکھا تو لکھائی دیکھا کمال کی ہے، شاندار ہے، لیکن سوچا کہ اگر امام حسن کی تختی کو کہوں کہ اس کی تختی کی لکھائی بہت خوبصورت ہے تو امام حسین ناراض ہو جائیں گے، اور جب امام حسین کے لیے کہوں گا تو امام حسن ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس چلے جائیں بیٹا، وہ آپ کی تختی کے خط دیکھ کر آپ کا فیصلہ فرمائیں گی۔ دونوں شہزادے اپنی اپنی تختیاں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اما جان، ہمارا فیصلہ کر دیجئے کہ ان دونوں تختیوں میں سے کس کی تختی کی لکھائی اچھی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یہی فیصلہ کیا کہ آپ اپنے نانا جان سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس کا فیصلہ آپ کے نانا جان فرمائیں گے۔ تو دونوں شہزادوں نے اپنی اپنی تختیاں لی اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، نانا جان، میں نے بھی تختی لکھی ہے اور حسین نے بھی تختی لکھی ہے، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں کہ لکھائی کس کی خوبصورت ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادوں کی تختیوں کو دیکھا تو بڑی ہی دونوں کی خوبصورت لکھائی ہے، کمال کا انداز ہے، بڑی پیاری لکھائی لکھی ہوئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچا کہ اگر کسی ایک کو کہوں کہ اس کی لکھائی خوبصورت ہے تو دوسرا ملال کرے گا، ناراض ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا دکھاؤ تختیاں۔ جب دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہزادو، اس کا فیصلہ جبرائیل پر چھوڑتا ہوں، وہ بتائیں گے۔ تو جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، بتاؤ کس کی تختی کی لکھائی خوبصورت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا، ان شہزادوں کی تختیوں کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کہ حسن کا خط اچھا ہے یا کہ حسین کا خط اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل لبیک یا رب جلیل،
فرمایا جنت میں جاؤ، وہاں سے ایک سیب لے کر آؤ، اور وہ سیب ان دونوں کی تختیوں پر ڈال دو۔ وہ سیب پھر جب ان کی تختی پر جائے گا، جس کی تختی پر گرے گا اس کی لکھائی خوبصورت ہوگی دوسرے سے۔ اب دونوں کی تختیاں رکھ دی، اور وہ جنتی سیب اور جنت کے نوجوانوں کے سردار جنتی، ان کی تختیاں رکھ دی گئی، سیب کو ہوا میں معلق کیا گیا۔ جب سیب واپس آ رہا ہے تو قدرت الہی سے آدھا سیب حسن کی تختی پر گرا اور آدھا سیب حسین کی تختی پر گرا، دو ٹکڑے ہوا۔ دو ٹکڑے ہونے کے بعد آدھا حسن کی تختی آدھا حسین کی تختی پر گرا۔ فیصلہ خداوندی یہ ہوا کہ دونوں کا خط خوبصورت ہے، دونوں کا خط کمال کا ہے، دونوں کی لکھائی بہت ہی اعلیٰ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہزادوں کے خط کی تعریف اور انہیں اچھا قرار دیا، اس لیے کہ دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کی دل شکنی نہ ہو۔ یاد رہے اس واقعے کو حضرت عبد الرحمن صفوری علیہ الرحمہ نے نقل کیا، اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے اس کو نقل فرمایا۔ حسن اور حسین علیہ السلام یہ دو شہزادے وہ ہستیاں، وہ مقام رکھتی ہیں کہ جن کو مولا علی بھی ناراض نہیں ہونے دیتے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ناراض نہیں ہونے دیتے، حضرت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے دل شکنی نہیں ہونے دیتے، اور جبریل بھی ان کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اور خود خدا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو راضی رکھنا چاہتی ہے۔ آج اگر کوئی انسان ان کو تکلیف دے، ایذا دے، اور وہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں، جب اللہ اور اس کے فرشتے جبریل اور مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ان کو ناراض نہیں ہونے دے رہی، ان کو راضی رکھ رہی ہے، تو جنہوں نے اس خاندان پر ظلم کیا، جنہوں نے بے گناہ امام علی مقام حضرت امام حسین کے بچوں کو شہید کر دیا، جنہوں نے بے گناہ علی اکبر کو شہید کر دیا، جنہوں نے بے گناہ علی اکبر کو شہید کر دیا، علی اصغر کو شہید کر دیا، حضرت امام قاسم کو شہید کر دیا، حضرت اون محمد کو شہید کر دیا، اہل بیت اطہار کے خاندان کے جتنے افراد تھے ان کو شہید کر دیا، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جن کا کوئی جرم نہیں ہے، اس کے باوجود ان بدبختوں نے، ذلیلوں نے، ملعونوں نے، فاسق و فاجر نے اہل بیت اطہار پر ظلم کے پہاڑ گرا دیے، حضرت امام حسین کو شہید کر دیا۔ کیا جرم تھا ان کا کہ جس کی سزا ان کو شہید کرنا تھا؟ کیا جرم تھا اہل بیت اطہار کا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین کو شہید کرنا پڑا؟ کیا جرم تھا امام علی مقام کا؟ کیا جرم تھا علی اکبر کا؟ کیا جرم تھا علی اصغر کا؟ کیا جرم تھا حضرت قاسم کا؟ کیا جرم تھا اہل بیت اطہار کا؟ خاندان نبوت جن کا ذکر نماز میں، جن کا ذکر قرآن میں، جن کا ذکر حدیث مصطفیٰ میں، یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے تھے، اس نبی کے ایک دوش مبارک پر امام حسن بیٹھا ہوا نظر آتا ہے،
اور ایک دوسرے دوش مبارک پر امام حسین بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، ان کو وہ نظر نہیں آئے، ان کو وہ منظر سامنے نہیں آیا کہ ارے یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو گود مصطفیٰ میں پڑھنے والی ہیں، یہ وہ خاندان نبوت ہے جن کی پاکی، جن کی شان میں اللہ قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا اور قرآن کی زینت بنے۔ ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، اہل بیت کا پیار ہمارے سینے میں ہونا چاہیے، اہل بیت اطہار کی ہمیں تعظیم توقیر کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ ظلم، یہ زیادتیاں جو انہوں نے کی ہیں یزیدیوں نے، کیا یہ محبت کی علامت ہے؟ کیا یہ پیار کی نشانی ہے؟ افسوس، صد افسوس کہ خاندان مصطفیٰ سے یہ سلوک، جن کو اللہ، جبریل، علی، سیدہ کائنات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی رکھ رہے ہیں، کبھی ناراض نہیں ہونے دے رہے، یہ نبی کا کلمہ پڑھ کر ان کو اتنی تکلیف پہنچائی۔ اللہ تعالی ہمیں امام عالی مقام حضرت امام حسین، ان کے رفقا، ان کے ساتھی جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ہمیں ان سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کا ادب نصیب فرمائے، ان کا پیار نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمیں ان کے راستے پر چلنا اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔